الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر الذي خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور صدق اللہ العظیم۔ آج ہم سورۃ الملک تبارک الذی کے نام سے جو مشہور سورت وہ ہم پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ تبارک الذی بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ پاک بابرکت ذات ہے۔ واقعی میں اگر برکت کو ہم سمجھیں، برکت ایک مادی چیز ہے یا ایک معنوی؟ اکثر و بیشتر ہم مسلمان اس کو ایک معنوی چیز خیال کرتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اللہ تمہاری زندگی میں برکت ڈالے، اللہ تمہاری روزی میں برکت ڈالے۔ اور اگر ہم پوچھیں کہ زندگی میں برکت کا معنی کیا ہے اور روزی میں برکت کا معنی کیا ہے، اور یہ بول بول کر ہم سارے مسلمان تک گئے، مگر ہماری روزی اس میں جو برکت ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں، یعنی وہ زیادہ ہو جائے تو وہ زیادتی ہم محسوس نہیں کرتے۔ ہمارے مقابل میں جو مغربی ممالک ہیں ان کی روزی وہ بہت فراخ ہے، ہماری روزی ان کے مقابل میں بہت کم ہے، لیکن برکت ہم زیادہ بولتے ہیں۔ اب اس کی میں مثال دوں۔ برکت واقعی میں اگر آپ دیکھیں، اللہ پاک نے اپنی مخلوقات میں اپنے عزم و ارادے سے، اپنی مشیت سے بہت برکت رکھا ہے۔ آپ ایک بوری گندم ہم بوتے ہیں، ایک گندم پاکستانی جو گندم ہے، تو آپ کو 60 بوری ملتی۔ اب ایک بوری 60 بوری بھی بدلتا۔ اگر آپ کوشش کریں اللہ کے قانون کو سمجھنے میں، زراعت کے قوانین کو سمجھنے میں، اس میں اور بھی زیادہ گنجائش۔ اب ایسا تخم بھی ہے اگر اس کو آپ زمین میں ڈالیں، 1 کلو کا تخم وہ آپ کو 100 بوری دے۔ اب 1 کلو بیج گندم کا وہ آپ کو 100 بوری دیتے۔ کتنی برکت ہے اس میں۔ واقعی میں ہم ایک بیج ڈالتے پورا درخت اس سے آتا۔ ہمارے قطرے کے حربواں حصے سے اللہ پاک انسان کو تخلیق کرتے ہیں۔ اس کائنات میں اتنی برکت ہے کہ جس وقت سے یہ اس کی ابتدا ہوئی ابھی تک یہ پھیلتی جا رہی ہے، ابھی تک پھیلتی جا رہی ہے۔ دن رات نئے نئے ستارے بنتے جا رہے ہیں، کہکشاؤں میں اضافہ ہو۔ ہر چیز کو دیکھ کے اس میں اگر تخریب ہے تو تعمیر بھی اسی میں۔ اب اس بیج میں یہ برکت کس نے ڈالا؟ جو 100 دانے سے اوپر جاتا ہے، اور اس گٹھلی میں پورا ایک درخت، اور انڈے سے مرغی، قطرے سے انسان۔ جب یہ کائنات اس کی ابتدا ہوئی تو اس میں اتنی وسعت نہیں تھی جتنی وسعت آج ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ان چیزوں میں نے برکت ڈالا، جو دن رات نت میں اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آپ نے تو تخم ڈالا، اب اس تخم میں برکت کس نے ڈالا؟ آپ نے تو 1 بوری گندم زمین میں پھینکا، اس کو 60 بوریاں کس نے بنائی؟ آپ نے تو ایک گٹھلی، ایک نہال لگا، اس کو درخت کس نے بنایا؟ آپ کے قطرے کو انسان کس نے بنایا؟ میں نے بنایا، آپ نے بنایا، کسی اور نے بنایا، یا اللہ تعالیٰ نے بنایا؟ تو برکت والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے، جو ہر چیز میں اللہ پاک نے
برکت رکھی ہے. کاش کہ ہم اس چیز کو جانتے کہ اللہ پاک نے ان چیزوں میں کتنی برکت ڈالی. زمین میں کتنی برکت ہے، پانی میں کتنی برکت ہے، بیجوں میں کتنی برکت ہے. اور خاص کر اس برکت والی قانون کو، برکت والے قانون کو ہم جانتے ہیں. جس طرح ہم باہر سے پھر منگواتے ہیں بیج، ہمارا پورا بوری 1.5 بوری ان کا 1 کلو برابر ہوتا ہے. کاش کی یہ برکت والے قانون کو ہم مسلمان جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس چیز میں کتنی برکت رکھی، اس میں کتنی وسعت ہے، کتنی گنجائش ہے بڑھنے کی، آگے زیادہ ہونے کی. تو بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کی بادشاہی میں کوئی حصہ دار نہیں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے. یہ ہماری خام خیالی ہے، ہماری جہالت ہے کہ ہم نے اللہ کی بادشاہی میں دوسروں کو، مخلوق کو شریک ٹھہرایا. کسی نے کسی کو شریک ٹھہرایا، کسی نے کسی کو شریک ٹھہرایا. اور پھر ان کا خیال ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ شریک ہے، یہ ہمیں خدا سے قریب کرے گی، ہماری روزی میں یہ برکت ڈالے گی، ہمارے بیجوں کو یہ درخت بنائے گی، سمندر سے یہ پانی کو اٹھا کر ہمارے لیے برسائے گی، گٹھلی سے یہ درخت بنائے گی. یہ ہماری خام خیالی ہے. یہ سارا کچھ صرف اللہ کرتا ہے اور کر سکتا ہے، اس لیے کہ بادشاہی اسی کی، اس کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں. اور اگر ہم نے کسی کو شریک ٹھہرایا، پھر اس سے وہی توقع رکھا جو ہم اللہ سے رکھتے، پھر ہمارے وہ توقعات پورے نہیں ہوں گے. اسی لیے جدھر جدھر شرک ہے، مشرکانہ ماحول میں، مشرکانہ سوچ، وہاں پر آپ دیکھیں ترقی نہیں ہو رہی ہے. وہاں کے انسان ترقی یافتہ نہیں ہے، مادی حوالے سے بھی اور معنوی حوالے سے، دونوں حوالوں سے جو ہے نا وہ پس ہے. اس لیے غلط توقع انہوں نے رکھا. بادشاہی خدا کا، حکم خدا کا، قانون خدا کا، اور آپ اس میں کسی اور کو شریک کریں، پھر اس سے یہی توقع رکھیں کہ وہ ہمارے لیے ایسا کرے گا جس طرح خدا کرتا، اللہ کرتا. تو آپ کے پھر توقعات وہ تو آپ کے خیال تک ہوئیں گے، عملی جامہ وہ نہیں، اس میں نہیں آئے گا. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ہم اللہ کے قانون کے پابند ہیں. ہم تقدیر کے نیچے زندگی گزاریں، جو ہمارے لیے مقدر ہے ہم اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. تقدیر، اللہ کا قانون، اللہ کی مشیت جو کائنات میں کار فرما ہے، ہم اس قانون کے پابند ہیں. سارا مخلوق اس قانون کا پابند. ایک اللہ جو ہے وہ قدیر ہے، مشیت وہی بناتی ہے، قانون وہی بناتا ہے. مشیت اسی نے بنایا، تقدیر اسی نے بنایا، ہر چیز پر وہی قادر ہے. اس کے اذن و ارادے کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ کا یعنی کچھ مخلوق بھی اس طرح ہے، ان میں بھی یہ قدرت ہے کہ وہ تقدیر کو بدل سکتے ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو یہ ہماری خواہشات ہے. یہ چیز غلط ہے. انہی توقعات میں، انہی غلط سوچوں میں آج ہم اس انجام پر پہنچایا. کتنی بڑی دنیا ہے اللہ کی، کتنی وسعت ہے اللہ کی زمین میں، وہ مہربان ذات، وہ رحمان ذات، اور ہم آج بھوک سے مر رہے ہیں. آج ہم دست و گریبان ہیں. ایک ماں جس کی چھاتی دودھ سے بھری ہوئی ہو اور اس کا بچہ ہو بلک رہا ہو بھوک سے. رحمان ذات، رحیم ذات، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، ہر چیز میں برکت رکھنے والا، آج اللہ کی زمین میں ہم بھوکے ہیں. یہ وہ غلط سوچ ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو جانتے، اللہ تعالیٰ کی برکات سے ہم فیض اٹھاتے، اور ہم یہی عقیدہ رکھتے کہ کائنات کا مالک بادشاہ صرف اللہ ہے، اللہ کی کائنات میں صرف اللہ کا حکم چلتا ہے، اسی کی قدرتوں پر یہ کائنات بنی ہے، اسی قدرتوں سے، اسی حکم سے یہ کائنات چلتی ہے. الذی خلق الموت والحیات لابلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے انسانوں کو کیوں پیدا فرمایا؟ تماشے کے لیے نہیں.
کہ ہم تماشے کے لیے کچھ چیزیں بناتے ہیں. ایک مقصد کے لیے اللہ پاک نے انسانوں کو پیدا فرما اتنا بڑا مرتبہ اور مقام دیا کہ پوری کائنات میں اس سے بڑا مقام، اہمیت اور حیثیت کوئی نہیں رکھتا جو انسان کو حاصل ہے. پر انسان نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی زمین میں اس نے اچائی کرنا ہے. اللہ کی زمین میں اس نے اچائی کرنا. اگر وہ اچائی نہیں کرے گا وہ خیر کا کام نہیں کرے گا. اچائی کیا ہے؟ اچائی یہی ہے کہ اس کا فائدہ اس کو بھی پہنچے اور خلق خدا کو بھی پہنچے. یہ تو اچائی ہے. اب دیکھیں سچ بولنا اچائی ہے، اس کا بھی فائدہ دوسروں کا بھی فائدہ. جھوٹ وہ غلط کام ہے، اچائی نہیں ہے. ایک احسن عمل نہیں ہے. احسن عمل وہ ہے جس سے آپ بھی خوبصورت اور جس سے اللہ کے بندے بھی خوبصورت. جدھر آپ رہتے ہیں وہ جگہ بھی خوبصورت، جہاں اور لوگ رہتے ہیں وہ بھی خوبصورت. اور اچائی کو سمجھانے کے لیے، اچائی کو بتانے کے لیے اچائی کا معیار اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا. اس کے لیے اللہ پاک نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا. اللہ نے کتابیں نازل فرمائی. اللہ نے ہمیں عقل سلیم عطا فرمایا اور اپنی کائنات کو اس طرح رکھا کہ اس میں جو بھی اچائی کرے گا اس کو خیر ملے گا، جو بھی اس میں شر کرے گا اس کو، غلط کرے گا اس کو شر پہنچے گا. تو کیا اب ہم مسلمان کہ اللہ نے ہم کو اچائی کے لیے پیدا کیا، ہم نے آج تک یہ سوچا کہ پہلے تو اچائی کیا ہے، انفرادی اچائی کیا ہے اور اجتماعی اچائی کیا ہے؟ پہلے ہم نے اس پر سوچا؟ کسی عالم سے ہم نے پوچھا؟ کبھی قرآن کو کھول کر ہم نے دیکھا کہ اس میں اچائی کیا ہے؟ انفرادی اچائی کیا ہے، اجتماعی اچائی کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے؟ کبھی ہم نے عقلی حوالے سے سوچا کہ ہمارے آج یہ کام جو ہم اس ملک میں کر رہے ہیں یہ کوئی اچھا عمل ہم کر رہے ہیں؟ ہم حکمرانی کر رہے ہیں، ہم سیاست کر رہے ہیں، ہم اپنی معیشت کو چلا رہے ہیں، ہم دینداری کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، خاندان کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، کیا ہم ان سارے معاملات میں اچھائی کر رہے ہیں؟ اگر ہم اچھائی کر رہے ہیں تو اچھائی کا نتیجہ تو اچھا ہوتا ہے. اگر ہمارے حکمرانوں نے اس ملک میں اچھی سیاست کی ہے تو اس کا نتیجہ تو پھر اچھا ہوتا ہے، اس کا نتیجہ غلط تو نہیں ہوتا. اگر ہم نے اپنی معیشت کو اچھے طریقے سے چلایا تو آج تو پھر اس کا اچھا نتیجہ ہوتا. اور اگر ہمارے معاملات اچھے ہوتے تو آج اس کا تو اچھا نتیجہ ہوتا. آج اگر ہماری عبادتیں اچھی ہوتی تو اس کا اچھا نتیجہ ہوتا. اگر ہماری نمازیں صرف اچھی ہوتی تو آج ہم سب جو ہے برے کاموں سے رک چکے ہوتے. ایک مسلمان بھی غلط کام، ایک نمازی بھی غلط کام نہیں کرتا، اس لیے کہ اچھی نماز لوگوں کو برائی سے روکتی ہے نا. اچھی نماز لوگوں کو برائی سے روکتی ہے. ہم نماز پڑھتے تو پھر ہم برائی سے کیوں نہیں روکتے؟ اگر ہمارا حج اچھا ہوتا تو آج سارے مسلمان ایک جان ہوتے، ان میں اتحاد ہوتا، ان میں اتفاق ہوتا، ان میں بھائی چارگی ہوتی، ان میں خیر خواہی ہوتا، ان کا عالم ایک ہوتا، ان کا سوچ ایک ہوتا، سب ایک ہوتے. مگر ہم دیکھتے کہ ایسا نہیں ہے. اگر ہمارے روزے اچھے ہوتے تو آج ہم سب تقوی دار ہوتے. آج ہماری زبان سے صرف اللہ کی کبریائی اس کا آواز نکلتا اور ہم سب خدا کے شکر گزار ہوتے. آج اگر ہماری دعائیں اچھی ہوتی تو وہ قبول ہوتی. اللہ پاک نے تو ہمیں اچھائی کے لیے پیدا کیا ہے اور اچھائی وہ ہے جس کا ایک اچھا نتیجہ نکلتا ہے. آپ ایک اچھا مشین لے لیں گھر میں لائے اور وہ اچھا کام نہیں کرے تو آپ اس کو اچھا مشین بولو گے کہ اچھی مشین ہے؟ آپ ایک اچھی گاڑی خرید لیں اور وہ گاڑی اچھا رزلٹ نہیں دے، نتیجہ نہیں دے، آپ اس کو ایک اچھی گاڑی کہیں گے؟ اچھا انسان تو وہ ہے جو انسانوں کو خیر پہنچاتا. خیر الناس من ينفع الناس. اگر ہم اچھے انسان ہیں، ہم نے اپنے دوسرے انسانوں کو کیا خیر پہنچایا؟ یا دین کے حوالے سے یا دنیا کے حوالے سے؟ کیونکہ سوچیے ہم لوگ
اور جو چیز انسانوں کو فائدہ پہنچائے گا اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا. وَأَمَّا مَن يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. اللہ تعالیٰ ہم سے نماز نہیں اچھی نماز مانگتے، اللہ تعالیٰ روزہ نہیں اچھا روزہ مانگتے، حج نہیں اچھا حج مانگتے، اخلاق اچھا اخلاق مانگتے. اور اس کے لیے ایک معیار اللہ نے ہمیں دیا کہ ہمارے اعمال اچھے ہیں یا غلط. ایک تو اس کا نتیجہ اچھا نکلے گا، اس کو آپ اچھا عمل کریں. اور اس کی نشاندہی قرآن نے کی، اللہ کے نبیوں نے کی، عقل سلیم کرتے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. ایک دودھ بیچنے والا جو دودھ بیچتا ہے وہ اچھا دودھ بیچتا ہے، ایک گوشت والا جو گوشت بیچتا ہے وہ اچھا گوشت بیچتا ہے، ایک سبزی والا جو سبزی بیچ رہا ہے وہ اچھا سبزی بیچتا ہے، ایک سرکاری ملازم جو ملازمت کر رہے وہ صحیح ملازمت کر رہے ہیں، اچھی ملازمت کر رہے ہیں، ایک ڈرائیور جو گاڑی چلا رہا ہے وہ صحیح گاڑی چلا رہا ہے، ایک عالم جو نماز پڑھ رہا ہے وہ صحیح نماز پڑھا رہا ہے. سوچنے کی بات ہے. یہ اللہ نے تو ہمیں اچھائی کے لیے پیدا کی، شر کے لیے تو پیدا نہیں کیا کہ ہم شریر انسان بن جائیں. اگر خدا نخواستہ میں شریر بنوں گا تو آپ بھی شریر بنیں گے، وہ بھائی بھی شریر بنے گا، وہ بھائی بھی شریر بنے گا. تو شر کا نتیجہ کیا ہے؟ شر کا نتیجہ تو شر ہے نا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. اور وہ ذات سب سے زوراور اور سب سے زبردست ہے. جو بھی اس کے قانون کو توڑے گا، جو بھی غلط کام کرے گا وہ پکڑا جائے گا، وہ بچ نہیں پائے گا. یاد رکھنا، کتنا بھی وہ زوراور ہے اگر وہ غلط کام کرے گا وہ بچ نہیں پائے گا. اور جو بھی اچھا کرے گا، جو بھی اس کو اللہ پردہ دے گا، اس کو اللہ پاک شکور کرے گا، اس کے کام کو اس کو حفاظت دے گا. اللہ تعالیٰ وہ غفار ہے. آج جو ہمارے کاموں کو اللہ کی طرف سیکورٹی نہیں ہے، تحفظ نہیں ہے، ہمارے کام غلط ہے. اگر ہمارے کام صحیح ہوتے تو اس کو اللہ کی حفاظت ملتی، اس کام پر اللہ کا ہاتھ ہوتا تو پھر وہ کام بابرکت ہوتا. العزیز ہے. دیکھو خدا اللہ تعالیٰ ایک معمولی بادشاہ نہیں ہے کہ آپ اس کے قانون کو ہم توڑ رہے ہیں. یاد رکھیں وہ پوری کائنات کا رب ہے، مالک. جو بھی اس کے قانون کو توڑے گا، اس کی بات کو نہیں مانے گا، اس کے حکم کے خلاف کرے گا، وہ پکڑا جائے گا. پھر اس کو کوئی نہیں بچا سکے گا اس کے اذن کے بنا. الذی خلق سبع سماوات طباقا. کتنی بڑی کائنات اللہ نے پیدا فرمائی بالکل یکساں ایک قانون کے مطابق. پوری کائنات میں آپ دیکھیں ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اس میں آپ کو کوئی تفریق نہیں ملے گی، کوئی فرق آپ کو نہیں ملے گا. فرجع البصر، دیکھو ہل تری من فطور. اللہ کی اس کائنات میں کوئی نقص آپ کو نظر آتا ہے؟ کوئی کمی آپ کو نظر آتی ہے؟ کوئی غیر قانونی کام آپ کو نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین، پھر دوبارہ اس میں دیکھو غور کرو. ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، نظریں تھک جائیں گی اور وہ تھک جائیں گی اور وہ کمزور ہو جائیں گی، پر اللہ کی کائنات میں اس کو نقص نظر نہیں آئے گا. اور واقعی میں کائنات بہت بڑی کائنات. ایک مثال آپ لے لیں، ہماری زمین کتنی بڑی ہے. ہماری زمین ادھر سے لے کر امریکہ تک، پھر امریکہ سے لے کر جاپان تک، یعنی اگر 24 گھنٹہ اس پر آپ گاڑی جہاز چلائے تو اسپیڈ سے، اتنی بڑی زمین. آپ نے سنا ہوگا کہ سورج لاکھوں گنا اس سے بڑا ہے زمین سے، اور زمین اور سورج کے بیچ میں جو فاصلہ ہے کروڑوں میل دور، کروڑوں میل دور.
اور پھر زمین اور دوسرے سیارے کے بیچ میں اربوں میل کا فاصلہ. یہ تو صرف ایک چھوٹا سا نظام. یہ نظام اپنے کہکشان میں ایک معمولی حیثیت رکھتی. اپنے کہکشان میں اس طرح کے کروڑوں اور ستارے اور اس طرح کے کروڑوں اور کہکشانے. کتنی بڑی کائنات ہے، مگر سب میں قانون یکساں ہے. سب میں قانون یکساں. جو کائناتی قوانین ہیں میں اس کو بیان نہیں کرتا، وہ سائنس کا موضوع ہے. وہ سب میں یکساں ہے. سب میں یکساں. آپ نے کوئی ٹکراؤ دیکھا کائنات میں؟ حالانکہ اس میں تعمیر بھی ہے، تخریب بھی. جب اللہ پاک نے اتنی بڑی کائنات اس حسن کے ساتھ، اس نظم کے ساتھ، اس کوالٹی کے ساتھ بنایا، اور پھر ہم اس کے حکم کو توڑیں گے، پھر ہم یہ خیال کریں گے کہ ہم کو اچھا نتیجہ ملے گا. میں آپ کو پتھر سے ماروں تو آپ اگر وہ پتھر آپ کو لگے تو وہ پتھر آپ کو راحت دے گا یا مشقت دے گا؟ آپ کو مشقت ملے گا، تکلیف ملے گا. اب مسلمان کر رہے برا اور مانگتے اچھا. مسجد سے باہر برا کرتے، مسجد میں آ کر اللہ سے اچھا مانگتے، ہے نا؟ مسجد سے باہر ہماری کاروباری، مسجد سے باہر ہمارے معاملات، مسجد سے باہر ہمارا اخلاق سب برے ہیں الا ماشاء اللہ. اور مسجد میں آ کر ہم اچھا توقع کرتے، حج میں جا کر اچھا توقع رکھتے، روزوں میں اچھا توقع رکھتے. ایسا ہوتا ہے؟ جب ہمارے توقعات بر نہیں آتے، توقعات کے خلاف ہوتا ہے، پھر ہم شک کرتے اپنے دین، اپنے عمل پر شک نہیں کرتے کہ میرا عمل غلط ہے، پھر دین میں شک کرتے. یار یہ دین کیوں ہمیں نتیجہ نہیں دیتا؟ ہم دیندار لوگ ہیں، ہم اللہ والے لوگ ہیں، ہم بھوکے ہیں. اور جو اللہ والے نہیں ہیں وہ سیر ہے. اور جب شک میں نہیں پڑتے ہم کہتے ہیں یار یہ دنیا ہمارے لیے نہیں. پھر بعد میں کیا کہتے کہ یہ دنیا ہمارے لیے نہیں، یہ دنیا تو کافروں کے لیے. یہ دل کو خوش کرنے والی باتیں. اتنی بڑی کائنات میں اللہ کے حکم کو توڑنا کوئی معمولی کام نہیں ہے. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. اللہ پاک نے دنیا والے آسمان کو ستاروں سے مزین کیا. خوبصورت ہے. صرف آنکھ سے آپ کو ہزاروں ستارے نظر آتے رات کو، اور ہر ستارہ آپ کے زمین سے کروڑوں گنا جو ہے نا، کروڑوں گنا بڑا. اور اگر یہ بالکل کالا ہوتا، بالکل سیاہ ہوتا، پھر یہ خوبصورت نہیں لگتا آپ کو. اور اس کے کام تو چھوڑ دو، آپ صرف صحرا میں آسمان کی طرف نظر کریں، کتنی خوبصورتی اس میں ہے. پہلے زمانے کے لوگوں کا خیال تھا کہ کچھ جنات ہے شریر، وہ آسمانوں میں جا کر وہاں سے غیب کا علم لاتے، اور شریر لوگ کہتے تھے کہ ہمارا ان جنات کے ساتھ تعلق ہے، ہم نے ان جنات کو مسخر کیا، ہم ان جنات کو بیچتے آسمان کی طرف، وہ وہاں پر جا کر چوری چپے غیب کا علم لاتے، پھر ہمارے پاس غیب کا علم ہوتا ہے. تم پر جادو ہوا ہے، تم پر تعویذ ہوا ہے، تمہارے پیٹ میں درد ہے، تم کو یہ ہوئے گا، تم کو لڑکا ہوئے گا، تم کو لڑکی ہوئے گا، تم کو فلان ہوئے گا. اور پھر لوگوں کو یہ بٹورتے تھے، اور پھر حد سے تجاوز کرتے تھے، پھر خدا کے معاملات میں دخیل ہوتے تھے. اور ہمارا عقیدہ ایسے ہوتا تھا، آج تک ایسا ہی. اللہ نے بولا یہ عقیدہ غلط ہے. اس کائنات میں گنجائش نہیں اس کو جانے کا. اس کائنات میں جو قوانین کار فرما اتنے اٹل ہے، اتنے سخت ہے. انسان بھی چاند پر پہنچا تو اربوں ڈالر اس نے خرچی، حالانکہ چاند بہت قریب ہے. یعنی اگر اس نے انسان اس علم کے باوجود کہ اللہ پاک نے اس کو ہر چیز کا علم دیا، جن اس کے سامنے بے بس ہے، وہ انسان بھی اگر پہنچا تو چاند تک پہنچے، پھر یہ جنات کس طرح جاتے ادھر؟ وہ نظام اس کو چھوڑے گا؟ جلا کر رکھ دے گا اس کو. کیسا تمہارا غلط عقیدہ ہے کہ جن جاتا ہے اوپر آسمانوں سے علم لاتا؟
اور پھر اس کو طوطوں کے حوالے کر دیں، پھر طوطے آگے ہمیں بتاتے، اور پھر اسی غیب پر ہم لوگ نوز باللہ چلتے، پھر ہمارے معاملات تو بگڑیں گے نا، خراب ہوئیں گے۔ ہاں اللہ کا جو علم ہے وہ آپ کو صحیح راستے پر لے جاتا ہے۔ پہلے زمانے کے لوگ پیشن گوئیاں کرتے تھے، جھوٹ موٹ کے کہتے تھے کہ جن، تو وہ سارا غلط ہوتا تھا۔ آج خدائی علم پر ہم پیشن گوئی کرتے، 11 دن کے بعد برف باری ہوگا، ٹھیک برف باری ہوگی، 9 دن کے بعد سردی بڑھ جائے گی، بڑھ جاتی، تمہارے پیٹ میں لڑکی ہے، بالکل ٹھیک۔ یہ خدائی علم ہے جس کو انسان نے سیکھا، وہ شیطانی علم تھا جو غلط تھا۔ بجائے اس کا کہ انسان خدائی علم سیکھتا تھا، اسی پر چلتا تھا، تو اس کو نتیجہ ملتا تھا۔ ہم شیطانی علم کے پیچھے اور آپس میں پھر لڑ پڑے، تو یہ غلط ہے۔ شیطان کو یہ گنجائش نہیں ہے کہ وہ خدا کے رازوں کو جو ہے نا چرا کر ہمیں دے دے۔ اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما القي فيها فوج سالهم خزنتها الم ياتكم نذير۔ کوئی معمولی وہ نہیں، آپ غلط کریں گے، ہم غلط کریں گے، اللہ کے قانون کو توڑیں گے، اس دنیا میں تو سزا ملے گی ملے گی ہر اس شخص کو جو اللہ کے حکم کو توڑ، پر جو آخرت میں ہے اس سے بڑھ کر، پر آخرت میں جو ہے اس سے بڑھ کر ہے۔ آپ تو، ہم اگر یہ غلط کام کر رہے ہیں تو اس کا سزا شروع ہو گیا، اس دنیا میں کم، آخرت میں تو بہت زیادہ ہے، پھر ہم چھوڑے جائیں گے۔ ایک آدمی کسی کو قتل کر رہا ہے، وہ سوچے کہ اس دنیا میں اگر میں پکڑا گیا پھانسی تو ہو جاؤں گا، پر آخرت میں پھر میرے ساتھ کیا ہوئے گا۔ ایک آدمی چوری کر رہا ہے، سوچے اگر پکڑا گیا ہاتھ تو کاٹے جائیں گے، سزا تو ہوگی، اس کے بعد کیا ہوئے گا۔ تو اللہ نے فرمایا جب یہ مجرم لوگ، یہ بدکار لوگ، غلط قسم کے لوگ جو اچھے کام نہیں کرتے، جو برے کام کرتے، جب یہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے تو دوزخ کی جو آگ ہے، اس کی جو سختی ہے، جو شدت ہے، وہ بالکل ایسا سخت، اس میں جیسے جوش کار ہے پانی، جب بہت زیادہ پانی ہو اور آگ زیادہ ہو تو اس میں ایک جوش ہے، بالکل ایک غیظ ہے، ایک غضب ہے اس میں، اور وہ محسوس کرے گا کہ یہ اپنے غصے میں پٹ دی جائے کہ تم کیسے انسان تھے، اپنے مالک کے ملک میں اتنے اچھائیوں کے باوجود آپ غلط کر رہے تھے، اللہ نے تمہارا کیا بگاڑا تھا، کیا نقصان تم کو دیا تھا، کون سا برا کیا تھا تمہارے ساتھ کہ تم نے اس کے حکم پر عمل نہیں کیا، کیا اس کے حکم میں نقصان تھا، کیوں تم نے اس طرح کی۔ تو وہ آگ غصہ ہوگا اس دوزخی پر، اللہ کی زمین میں تم نے بادشاہی کا دعویٰ کیا تھا کہ میں بادشاہ ہوں، میں جو کچھ کروں مجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا، اتنی زوراوری۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها، جب بھی ایک گروہ دوزخیوں کا دوزخ میں ڈالا جائے گا تو وہاں کے جو داروغے ہیں وہ ان سے پوچھیں گے الم یأتکم نذیر، کیا کوئی ڈرانے والا نہیں تھا، تم کو کسی نے نہیں بولا تھا اگر اللہ کے حکم کو تم نے توڑا تو یہ تم سے ہوگا، اللہ کے خلاف گئے تو تمہارے ساتھ یہ ہوگا، اگر تم نے غلط کام کیا تو آخرت میں تم کو یہ نقصان ہوگا، کسی نے تم کو نہیں بتایا۔ قالوا بلا، اب جھوٹ تو وہ نہیں بول سکیں گے، وہ بولیں گے بالکل، کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، بے شک ہمارے پاس ڈرانے والے آئے تھے، آگاہ کرنے والے آئے تھے، بہت سارے آئے تھے، 1,24,000 اللہ پاک نے نبی اور رسول کم و بیش یہ اللہ پاک نے مبعوث فرمائی، کتابیں اللہ نے نازل فرمائی، پھر ان کا دیکھا دیکھی اچھے لوگوں نے جو ہے نا اس کا پرچار کیا، نذیر تو بہت سارے آئے، فکذبنا، مگر ہم نے سب کو جھٹلایا،
اپنا مفاد اپنے مفاد. اگر میں نے چوری کو چھوڑا تو پھر کیا ہوئے گا؟ اگر میں نے 2 نمبری کو چھوڑا تو پتہ نہیں کیا ہوئے گا؟ اگر میں نے صاف دودھ بھیجا تو پتہ نہیں آسمان گرے گا. اگر میں نے رشوت نہیں لیا تو آسمان گرے گا. تو دوسرے قوموں پر آسمان گر گیا، صرف مسلمانوں پر آسمان گرے گا؟ ہم لوگوں پر آسمان گرتا ہے. اگر اچھائی کریں گے تو آسمان گرے گا، ہمارے بچے بھوک سے مریں گے. یہ مسلمان کا سوچ ہے. اگر میں نے اپنا کاروبار اچھا کیا تو مجھ پر آسمان گرے گا. ایک دم جو ہے ذخیر اندوزی کر لے، سارے مسلمانوں کو جو ہے نا مشکلات میں ڈال، اور توقع یہ رکھو کہ میں جنت میں جاؤں گا. اس توقع کے ساتھ کہ بعد میں نماز پڑھوں گا، بعد میں حج کروں گا، بعد میں عمرے کروں گا، بعد میں تبلیغ میں جاؤں گا، ایک مسجد بناؤں گا، اس توقع کے ساتھ. اور آخرت میں اللہ کا جو نبی وہ ہماری شفاعت کرے گا، علماء کرام ہماری شفاعت کریں گے، اس توقع کے ساتھ. یہ کوئی اچھا توقع ہے؟ اللہ کے قانون کو توڑ کر اس طرح کی جرت آدمی کرتے. آپ ایک ملک کے قانون کو توڑ رہے اور اس ملک کے کارندے سے یہ توقع آپ کو چھوڑے گا؟ کیا فرشتے بھی پاکستانی پولیس ہے کہ رشوت لے کر آپ کو چھوڑے گی؟ ہمارا خیال میں بس ادھر بھی پاکستانی پولیس ہوئے گی اور پاکستانی آفیسر ہوئے گی. اور ناراض نہیں ہونا، پاکستان کے جو نا مذہبی علماء ہوں گے، ہر ایک کے لیے دعا کر، سود خور کے لیے بھی دعا کر، یا اللہ دا خو بخش، ساتھ ساتھ دعائیں اس پر کرتے. اس کا خیال ہے ادھر بھی ایسا ہی ہوئے گا. اس سوچ نے ہم لوگوں کو خراب کر دیا. اگر یہ ہمارا سوچ ہوتا ہے، دیکھو میں اللہ کا حکم کو توڑ رہا ہوں اور اللہ نے بار بار مجھے منع کیا، اسی لیے تو اتنے نبی اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے. اللہ نے کتاب دیا ہمیں، عقل دیا ہمیں، اس کا نتیجہ ہمیں بتا. اس کے باوجود اگر ایسا میں کروں گا پھر اللہ مجھے چھوڑے گا. سارے ڈرانے والے آئے پر ہم نے ان کے بات کو مانا. ہمارے نبی نے ہم کو کم ڈرایا، ایک ایک چیز کے بارے میں نہیں بتایا نا. وَقُلْ لَا مَا نَزَلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، اور ہم نے کہا کہ نہیں جی اللہ پاک نے تو کچھ نازل نہیں کیا، ہم تو بالکل حیوانوں کی طرح آزاد، جس طرح واقعی حیوان آزاد ہے ہم بھی آزاد. ہم پابند نہیں ہے، کوئی قانون نہیں، ہم جس طرح کریں ہم سے کوئی نہیں پوچھے. ان انت باللہ فی ضلال کبیر. تو ان کو بولا جائے گا کہ تم تھے سری گمراہی. اور اگر انسان ایک گمراہ آدمی سری گمراہ نہیں ہو تو اس طرح پھر وہ کرتا. لیکن نیکی میں، اچائی میں کتنا فائدہ ہے. سب سے پہلے آپ کے دل کو سکون ملے گا جب ایک آدمی صاف دودھ بیچے گا. سب سے پہلے اس کا ضمیر جو ہے نا وہ زندہ ہوئے گا، اس کا ضمیر مطمئن ہوئے گا. اگر وہ صحیح دوائی بیچ رہا ہے، صحیح دوائی لکھ رہا ہے، وہ ڈاکٹر، اس کا ضمیر مطمئن. اور ایک انجینئر صحیح کام کر رہا ہے، اس کا ضمیر زندہ ہے. آج ہم 60 سال کے بعد کیوں خوف کہتے ہیں مسلمانوں کا؟ ضمیر ہمارا مردہ ہے. 60 سال پہلے جو ہم نے برا کیا، ابھی جب ہم بوڑھے ہو گئے اب ہمارا ضمیر اندر سے مردہ ہے. ابھی ہم کیا کریں؟ کوئی سارا دن مسجد کو چنتا ہے، کوئی مسجد کی بتی کو جلاتا ہے بند کرتا ہے، کوئی کوشش کرتے کوئی قالین مسئلہ ڈالے مسجد میں. یہ ضمیر تمہارا مردہ ہے نا. اگر تم اچھے انسان ہوتے پھر بتی کو بند اور بجاتے نہیں تھے. یہ سری گمراہی ہے جو اللہ کے حکم کو کی توڑ. ایک مجبوری نہیں ہے، دیکھ ایک مجبوری ہے تو پھر صحیح. اگر ایک مجبور ہے پھر تو ٹھیک. کیا مجبور ہے؟ ہم اللہ کے حکم کو توڑتے. اگرچہ یہ بات تو ہے کافروں کے بارے میں، لیکن اگر وہی کام ایک مسلمان بھی کرے گا، کافر جھوٹ بولتا ہے پکڑا جائے گا، اگر وہی جھوٹ مسلمان بولے گا وہ نہیں پکڑا جائے گا. اگر کافر غلط معاملہ کرتا ہے پکڑا جائے گا، مسلمان غلط معاملہ کرے گا نہیں پکڑا جائے گا.
اگر ہم سب اچھے ہوتے آج ہمارا ملک ایسا ہوتا، ہر آدمی پھر پریشان ہوتا. وقالوا لو كنا نسمع ونعقل، اور وہ کہیں گے کاش کہ ہم سنتے اور ہم سمجھتے. اب سننے کے لیے دیکھیں واقعی میں آج اللہ کا نبی ہم نے لیے، تو اس زمانے میں اللہ پاک اپنے پیغمبر کو قرآن دیتا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرماتے تھے، پھر ساتھ ساتھ تعلیم دیتے تھے، پھر قرآن کی حکمتوں سے قوم کو آگاہ کرتے تھے، پھر ان کا تزکیہ کرتے تھے. تو آج ہم میں سے کون قرآن کو سننے کے لیے تیار؟ کاش کہ ہم قرآن کو سنتے. سننے کے لیے بہت کم لوگ تیار ہیں، سمجھنے کے لیے تو بہت کم لوگ تیار. نسمع و نعقل، صرف سننا نہیں، اس کو سمجھنا بھی. میں خود تقریباً 92 سے حدیث پڑھاتا ہوں، تو آج تک جو میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی جو سنت تھی قرآن کو سننے اور سمجھنے کی، جتنے صحابہ کرام تھے وہ سمجھ کر قرآن کو پڑھتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، سنتے بھی تھے سمجھتے بھی تھے. یہ سنت تھی. کاش کہ آج ہم مسلمان قرآن کو سنتے بھی اور سمجھتے بھی. تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ ہم قرآن کو سنیں گے، ہے نا، ہم قرآن کو سنیں گے. اللہ نے مجھے توفیق دی، میں تلاوت کروں گا اور آپ سنیں گے، تو کیا پھر سمجھیں گے بھی اس کو؟ آپ پہ اتنی صلاحیت ہے، آپ اس کو سمجھیں. ہم نے وہ صلاحیت آپ کو دی، آپ کو اس قابل بنایا کہ آپ قرآن کو سمجھیں. آپ 60 سال 70 سال مسجد میں آئے نا، پھر ہم نے آپ کو اتنی صلاحیت دی کہ آپ قرآن کو سمجھیں. ایسا کوئی ماحول ہم نے بنایا مسجدوں میں کہ ہر آدمی آ کر قرآن کو سمجھے اور سنے. کافروں کو تو چھوڑ دو، اس کے لیے تو کچھ ہم نے نہیں کیا، وہ تو ہم سے بہت دور ہے. نسمع و نعقل، وہ تو بہت دور ہے کہ ہم سنتے اور سمجھتے. یہ جو مسلمان مسجد میں آتے، وہ جو مسجد میں آتے اس کو بھی چھوڑ دو، ان کو بھی آپ چھوڑ دو. جو مسجد میں ہمیشہ آتے پابندی کے ساتھ، ہم نے ان کو یہ صلاحیت دی کہ وہ قرآن کو سمجھیں. وہ تو ہم کو گریبان سے پڑھیں گے کہ ہمیں عربی نہیں آتا تھا. یہ تو اس آدمی کا کام تھا جس کو عربی آتی تھی، وہ ہمیں ایسا بناتا کہ ہم قرآن کو سمجھتے تھے. وقالوا لو كنا نسمع ونعقل، کاش کہ ہم اللہ کی بات کو سنتے، پیغمبر کی بات کو سنتے اور اس کو سمجھتے. ما كنا في اصحاب السعير، تو ہم دوزخ والے نہیں ہوتے. بس اتنی سی بات ہے کہ اللہ کی بات کو ہم سنیں گے بھی اور اس کو سمجھیں گے بھی، اللہ کے نبی کی بات کو سنیں گے بھی اور سمجھیں گے بھی، اور حق کو سنیں گے بھی اور سمجھیں گے بھی. جب تک سمجھائیں گے اس پر ہم عمل نہیں کر سکتے. اور سمجھانے کے لیے ایک ماحول، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے مدینے میں ایک ماحول اللہ کے نبی نے بنایا قرآن کو سنانے کا بھی اور سمجھانے کا بھی. وہاں صحابہ کرام کو سمجھنے اور سننے کا ایک ماحول تھا. بخاری شریف میں جو چیپٹر ہے کتاب العلم کا باب ہے، اس میں آپ ضرور پڑھیں. وہاں پہ باقاعدہ ایسا ماحول تھا، صحابہ کرام ایک دن کام کرتے تھے، پھر دوسرے دن میں آ کر وہ اس ماحول میں بیٹھتے تھے، اور دو ساتھی شریک ہوتے تھے، نوبہ کرتے تھے. ایک ساتھی کام کرتا تھا، دوسرا ساتھی سنتا تھا، پھر وہ اس کو بتاتا، اس طرح کرتے تھے. ایک ماحول ایسا بنا تھا. اور پھر آخر میں 26 ایسے مراکز مساجد بنی. مسجد اسی لیے تو بنی نا کہ اس میں ہم نماز بھی پڑھیں گے، اس میں دین کو بھی سیکھیں گے. الحمدللہ نماز کا تو ماحول ہے برقرار، مگر تعلیم اور تعلم کا ماحول نہیں ہے. دیکھیں مدارس میں بہت کم لوگ جاتے ہیں، کوئی آدمی اپنے بچے کو بیچتے. مسجد میں ہر ایک آتا ہے. اسکولوں میں ایسا ماحول نہیں ہے، گھروں میں ایسا ماحول نہیں ہے. تبلیغی جماعت والے بیچارے کوشش کرتے، ادھر بھی قرآن کا اتنا بڑا ماحول تو نہیں ہے، یا ہے نہیں اتنا بڑا ماحول. میڈیا سے بھی اتنا بڑا ماحول آپ کو نہیں ملتا جو مسجد میں آپ کو ماحول ملتا. یہ ماحول یقین جائیں اگر اس کو ہم فعال بنائیں، اور اس میں ہم تعلیم اور تعلم کا ایک ماحول، نماز کے بعد 10 منٹ، نماز کے بعد 5 منٹ،
عشاء کے نماز کے بعد کوئی 10 منٹ، صبح کے نماز میں اس طرح کا وقت اب طے کر لیں، ایک 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ، ایک ایک آیات 2 آیاتیں ہم ترتیب کے ساتھ پڑھ لیں۔ پہلے زمانے میں تو گرامر بڑا ٹف ہوتا تھا، سخت ہوتا تھا، چھوٹے ہوتے تھے پڑھتے تھے بڑا سخت، اب علماء کرام اس کو بڑا آسان بنا دیا۔ پھر عجیب ایک قرآن مجید کے ترجمے بھی مہیا ہے ساری زبانوں میں، بہت سلیس ترجمے، آسان، اس طرح ہم سمجھیں گے، اس طرح ہم سنیں گے اللہ کی بات کو، اس پر عمل کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو کہ اس دنیا میں بہت اچھا ہمارے ساتھ ہوگا، اور جب اس دنیا میں جائیں گے انشاءاللہ ایک ضمیر کے ساتھ جائیں گے، ایک ایمان کے ساتھ جائیں گے، ایک اچھے عمل کے ساتھ جائیں گے، اور جو بھی آدمی اچھے عمل کے ساتھ جائے گا، اچھے ایمان کے ساتھ جائے گا، جنت میں جائے گا۔ خدا نخواستہ، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر ہم اچائی کے ساتھ نہیں اور ہم سچائی کے ساتھ نہیں، پھر ہم میں تاب ہے پھر اس چیز کا، اس کو برداشت نہ کر سکیں گے۔ یا اس توقع کے ساتھ مولوی صاحب دعا کرے گا میں ضرور کروں گا، تو میری دعا تو وہ نہیں ہے کہ خواہ مخواہ اس کو اللہ قبول کرے۔